الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے معزز خواتین و حضرات اور ہماری وہ محترمہ طالبات جنہوں نے اپنا 6 سالہ علمی سفر مکمل کیا ہے اور آج الجامع الصحیح للبخاری کی آخری حدیث ابھی سنی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا تھا انما الاعمال بالنیات کی حدیث سے اور ختم کر رہے ہیں اسے کلمتان حبیبتان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی حدیث پر. یہ بتایا گیا ہے کہ عمل کب درست ہوگا. سب سے پہلی حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کا عمل کب درست ہوگا، تو فرمایا کہ جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا وہ عمل درست ہوگا، وہ عمل صحیح ہوگا، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا. اس سے پوری توجہ کے ساتھ ہم بات کو سمجھیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا عمل درست ہو، اس کا کام صحیح ہو جائے، خواہ وہ کام دنیا کا ہو خواہ وہ کام آخرت کا ہو، اس کے لیے 2 چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. جو کام انسان کرنا چاہتا ہے اگر وہ خود اس فن سے واقف ہے، اس فن کا ماہر ہے، تو اس کا کام درست ہو جائے گا. اور اگر وہ خود اس فن سے واقف نہیں ہے، اس کام کا ماہر نہیں ہے، تو کسی ماہر فن پہ اعتماد کر لے تب بھی اس کا کام درست ہو جائے گا. اگر کوئی شخص خود بھی اس فن کا ماہر نہیں ہے اور ماہر فن پہ اعتماد بھی نہیں کرتا، ایسے بندے کا کام کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. چند مثالوں سے بات کو واضح کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہماری دیوار پہ لگی ہوئی گھڑی اگر خراب ہو جائے، اب یہ کیسے درست ہوگی؟ 2 ہی طریقے ہیں. یا تو جس کی گھڑی ہے وہ خود اس فن کو جانتا ہو تو اپنے فن کی وجہ سے وہ اس کو درست کر لے گا، اور اگر وہ اس فن سے واقف نہیں ہے تو جو ماہر فن بازار کے اندر موجود ہیں، مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، یہ گھڑی ان کے حوالے کر دے اور ان پہ اعتماد کر لے تو پھر بھی یہ گھڑی درست ہو جائے گی. دوسری مثال سمجھیں. ایک انسان اپنا مکان تعمیر کرنا چاہتا ہے، اگر تو وہ تعمیر کے فن سے خود واقف ہے تو اپنے فن کی وجہ سے اپنی تعمیر کو درست کر لے گا، اور اگر خود واقف نہیں ہے تو کسی ماہر فن پر جو تعمیر کے علم اور فن کو جانتا ہے اس کے حوالے کر دے تب بھی اس کی یہ تعمیر صحیح اور درست کھڑی ہو جائے گی. تیسرا کوئی راستہ جو ہے کام کے صحیح ہونے کا نہیں ہے. اسی طرح ہماری دینی زندگی ہے کہ جو عمل ہم کرنا چاہتے ہیں
مثال کے طور پہ نماز ہم نے پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، تجارت کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، یہ ہمارا آخرت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے علم سے خود واقف ہیں، کوئی بندہ قرآن و حدیث کے علم سے خود واقف ہے اور پورا ماہر ہے، ان علوم کے اندر اسے مہارت حاصل ہے، تو وہ اپنے اس مہارت کی وجہ سے، اس کامل علم کی وجہ سے وہ اپنے اعمال کو درست کر لے گا۔ اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی، اس لیے کہ دلائل اس کے سامنے ہوں گے، نصوص اس کے سامنے ہوگی، اقوال رسول اس کے سامنے ہوں گے، افعال رسول اس کے پیش نظر ہوں گے، تقریر رسول کو وہ جانتا ہوگا، اقوال صحابہ بھی اس کے سامنے ہوں گے، خلفائے راشدین کی زندگی اس کے سامنے ہوگی، تابعین کے فتاویٰ کو وہ جانتا ہوگا، تبع تابعین کے فتاویٰ کو وہ جانتا ہوگا۔ اگر وہ اس درجے کا ماہر ہے تو پھر اس کی نماز بھی درست ہوگی، اس کا روزہ بھی درست ہوگا، اس کا حج بھی درست ہوگا، اس کی ساری زندگی درست ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کے علم سے خود واقف نہیں ہے، اس کا خود ماہر نہیں ہے، تو پھر کسی ماہر پہ اعتماد کرنا ہوگا تاکہ اس کی نماز درست ہو جائے، اس کا روزہ درست ہو جائے، اس کی زندگی کے سارے اعمال اور افعال درست ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن و حدیث کے علم کا ماہر نہیں ہے اور کسی ماہر پہ اعتماد بھی نہیں کرتا، تو اس کا کوئی عمل بھی درست نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا اسلامی کے اندر 1300 سال کے اندر 4 ماہرین فن ایسے گزرے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان ان 4 ماہرین فن میں سے کسی ایک پر اعتماد کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ جس نے جس پر بھی اعتماد کیا اس کا عمل درست ہو گیا۔ اگر کسی نے کسی پر اعتماد نہیں کیا اور خود واقف نہیں تھا تو اس کا عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ وہ 4 ماہرین جو ہیں وہ کون ہیں؟ ان میں سب سے پہلے سید الفقہاء والمحدثین نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی اور وفات 150 میں ہوئی۔ دوسرے فقیہ اور ماہر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی پیدائش جو ہے 150 میں ہوئی، اور اسی طرح تیسرے فقیہ اور ماہر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی پیدائش 94 ہجری میں ہوئی۔ چوتھے ماہر جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی پیدائش 164 ہجری کے اندر ہوئی۔ یہ 4 ماہر فن ہیں۔ قرآن و حدیث کا علم جس قدر اللہ نے ان کو دیا، سوجھ بوجھ فہم جتنی اللہ نے ان کو دی، جتنا تقویٰ اور طہارت اور خوف خدا ان کے دلوں کے اندر تھا، شاید دوسروں کے دلوں میں ایسا نہ ہو۔ اس لیے جب بھی لوگوں نے ان میں سے کسی ایک ماہر پر اعتماد کر کے زندگی گزاری ہے اور ان سے پوچھ پوچھ کر چلا ہے، ان کے اعمال درست ہو گئے ہیں، ان کے افعال درست ہو گئے ہیں، ان کی زندگی صحیح نہج پر آ گئی ہے۔ یہی امام بخاری رحمۃ اللہ نے شروع میں بتایا، اعمال تب درست ہوں گے جب نیت صحیح ہوگی۔ یہی بات میں عرض کر رہا ہوں، انسان کے اعمال تب درست ہوں گے یا تو وہ قرآن و حدیث کا پورا ماہر ہو، اگر خود ماہر نہیں ہے تو ماہرین پر اعتماد کر لے، تب بھی اس کے اعمال اور افعال اور مسائل جو ہے وہ درست ہو جائیں گے، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو جس سے ختم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان نقل کیا کہ 2 کلمے ایسے ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی پڑھنے میں مشقت نہیں ہوتی، لیکن محشر کے میدان میں جب ترازو لگے گا اعمال کے تلنے کا، اس میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ وہ کلمے ہوں گے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ 2 باتوں کے ہم سارے محتاج ہیں۔ ایک بات میں نے عرض کر دی کہ ہمارا عمل درست ہو، وہ کیسے ہوگا میں نے اس کو قدر تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ جو عمل ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے علم کے ہم خود واقف ہوں، خود ماہر ہوں، تب بھی درست ہو جائے گا، یا کسی ماہر پر اعتماد کر لیے جائے پھر بھی درست ہو جائے گا۔ دوسرا ہمارا مسئلہ جو ہے، یہ سارے عمل ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے، حسن خاتمہ ہو جائے، ہم برے خاتمے سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اس کے لیے یہ نسخہ بتایا ہے علماء نے، اکابرین نے، کہ انسان اپنی زبان کو کسی ایسے کلمہ خیر سے مانوس کر لے کہ اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے، لیٹے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، ہر حال میں اس کی زبان پر کوئی نہ کوئی کلمہ خیر جاری رہے۔ وہ کلمہ خواہ سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، اللہ اکبر ہو، استغفر اللہ ہو، درود پاک ہو،
قرآن پاک کی کوئی آیت ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا کوئی مبارک فرمان ہو، کسی نہ کسی کلمہ خیر سے انسان اپنی زبان کو مانوس کر لے، اس کی زبان ہر وقت جو ہے اس کلمے کو دہراتی رہے اور کہتی رہے اور پڑھتی رہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، شریعت کے احکام تو بہت سارے ہیں، فرض اور واجبات سے ہٹ کر بھی، لیکن مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں جس سے میں ہر وقت کر سکوں اور میرے لیے کوئی مشقت نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر و تازہ رکھا کرو، یہ سب سے آسان عمل ہے۔ تو ہم بھی کسی کلمہ خیر کے ساتھ اپنی زبان کو مانوس کر لیں کہ ہماری زبان ہر وقت کسی نہ کسی کلمہ خیر کو کہتی رہے اور دہراتی رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، موت کے وقت پھر ہمیں تلقین کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس وقت بھی وہ اچھا کلمہ خود بخود زبان کے اوپر آ جائے گا، خود بخود جو ہے وہ کلمہ ہماری زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ اگر کسی کے موت کے وقت کلمہ اس کی زبان پہ جاری ہو گیا تو اس کے جنتی ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس لیے علماء بتاتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر کے لیے، حسن خاتمہ کے لیے، برے خاتمہ سے بچنے کے لیے یہ عمل ہم جو ہے اپنا لیں کہ اپنی زبان کو کسی کلمہ خیر سے مانوس کر لیں۔ اور کچھ عمل وہ ہیں جن کے کرنے سے انسان کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے، ان سے پرہیز کی ضرورت ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی سے انسان کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی، علماء کرام کی شان میں گستاخی، ایسا کرنے سے انسان کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے دوری، اگر کسی کے عقائد غلط ہیں، اس کے عقائد اہل بدعت جیسے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد سے مختلف ہیں، اس بندے کا خاتمہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کرنے کا کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا، اکابر علماء نے سمجھا دیا کہ ہر وقت ہم اپنی زبان کو کسی کلمہ خیر سے مانوس کر لیں، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آخری حدیث میں ہمیں سمجھا دیا اور بتا دیا کہ ہماری زبانوں پر بڑے آسان کلمے ہر وقت جاری ہو سکتے ہیں۔ ہم پڑھتے رہیں ہر وقت سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حدیث پاک کے اندر ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو کہتا ہے، یہ کلمات مجھے ان ساری چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اتنے اہم کلمے ہیں، اس کے اندر اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تنزیہ ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ جب یہ کلمات ہماری زبان پر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اچھا خاتمہ نصیب کریں گے، حسن خاتمہ نصیب ہوگا، برے خاتمے سے جو ہے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ساری بخاری شریف کا بلکہ ساری دین کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان عمل کرے، نیت درست ہو، اور جو ہے اور آخر کے اندر اسے اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے، اسے حسن خاتمہ نصیب ہو جائے، تو یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب اس لیے کہ عمل درست تھا، اور آخرت میں بھی کامیاب اس لیے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو گیا۔ یہی سارے دین، پورے قرآن کا خلاصہ بھی یہ ہے، تمام احادیث کا خلاصہ بھی یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کا خلاصہ بھی یہ ہے۔ اب میں آتا ہوں اس کتاب کی طرف جو ان طالبات نے پڑھی ہے، اور اس کی آخری حدیث کا آج ہم نے درس دیا ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار محدثین اللہ نے پیدا کیے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے فرامین کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد امت تک پہنچایا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ایسے بے شمار علماء کرام گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی پیدائش 194 ہجری میں ہوئی، امام مسلم اور امام ابی داود رحمۃ اللہ علیہ جن دونوں کی پیدائش 202 ہجری کے اندر ہوئی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کی پیدائش 209 ہجری میں ہوئی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیدائش 215 ہجری میں ہوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو جمع کیا، محفوظ کر کے امت تک پہنچایا۔ ساری امت ان کے شکر گزار ہے، ہم بھی شکر گزار ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک ایک فرمان کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک بات ذہن میں رہے، ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے،
ہم اس احسان کا اقرار کرتے ہیں، بالکل اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن احادیث کے الفاظ کافی نہیں ہیں۔ احادیث کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے فقہا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر فقیہ نہ ہو یعنی ماہر فن نہ ہو تو اس الفاظ کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود ایک جگہ اپنی کتاب الجامع الترمذی کے اندر فرماتے ہیں الفقہاء اعلم بمعانی الاحادیث، کہ فقہا جو ہے وہی حدیث کے معنی کو صحیح اور زیادہ جانتے ہیں۔ ایک موقع پر امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے فقہا کی جماعت تم ایسے ہو جیسے ڈاکٹر، اور ہم محدثین حدیث کو جمع کرنے والے ایسے ہیں جیسے میڈیکل سٹور والے ہوتے ہیں۔ میڈیکل سٹور والے کے پاس لاکھوں کی دوا ہوتی ہے، لیکن کوئی بندہ اپنے مریض کے علاج کے لیے ان کے پاس نہیں جاتا، جبکہ ماہر ڈاکٹر کے دفتر کے اندر ایک بھی گولی اور ایک بھی پڑیا نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی سارے لوگ جو ہے اپنے مریض لے کر اس کے پاس جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب اپنے بند کمرے میں بیٹھا ہے، اس کے دائیں بائیں دوائیوں کا ڈھیر نہیں ہے، لیکن اس کا علم اتنا کامل ہے، یہاں بیٹھ کر اسے معلوم ہے کہ دنیا کے اندر کون کون سی دوا بنی ہے اور کون کون سی دوا کس کس مرض کے لیے مفید ہے، کون سی گولی کس مقدار میں کھانی ہے، یہ سارا اس ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اس کے ارد گرد دوائیوں کا ڈھیر نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں میڈیکل سٹور اور پنساری کے پاس لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں کی دوائیں جمع ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس دوائی کا فائدہ کیا ہے، کس مریض کو کتنی دینی ہے، اس کی خوراک کب کم کرنی ہے اور کب اس کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ اسی طرح محدثین کرام نے احادیث کو جمع کیا، فقہاء کرام نے ان حدیث کے مطالب بیان کیے، اس سے مسائل نکالے اور مسائل نکال کر جو ہے ہمیں بتائے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کو پیش نظر رکھ کر وہ مسائل جو نص قرآن کے اندر نہیں تھے، جو نص حدیث کے اندر نہیں تھے، 12,90,000 مسائل جو ہے نکال کر امت کے سامنے پیش کیے۔ 1300 سال ہو گئے کہ ساری امت جو ہے اس کے اوپر عمل کر کے اپنے اعمال کو درست کر رہی ہے اور اپنے اعمال کو صحیح طریقے سے ادا کر رہی ہے۔ تو آج ہماری یہ تقریب ختم بخاری کی تقریب بھی ہے، ہماری فاضلات کی رضا پوشی کی تقریب بھی ہے، اور اسی طرح ہمارے ادارے کا سالانہ تقریب بھی ہے، جس کے اندر ہماری بہت ساری طالبات کو ان کو اسناد دی جائیں گی اور ہماری بہت ساری فاضلات کی رضا پوشی ہوگی۔ اور گزشتہ سالانہ امتحان میں بورڈ کے اندر وہ طالبات جنہوں نے ممتاز پوزیشنیں حاصل کی تھیں، جن کے نمبر بہت زیادہ تھے، انہیں جو ہے اعزازی شیلڈ بھی دی جائے گی۔ اس لیے اس موقع پر جو ہے کچھ باتیں کہنی ضروری ہوتی ہیں کہ ہماری آخرت بھی بنے، ہماری دنیا بھی بنے، ہم کچھ سیکھ کر جائیں اور کچھ لے کر جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امت پر احسان کیا ہے کہ احادیث کو جمع کیا ہے، فقہا نے امت پر احسان کیا ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کو بیان کیا ہے، اس لیے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں۔ بخاری شریف کے آخری درس میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ بخاری کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ثلاثیات ہیں، مطلب یہ کہ ایسی سند کہ امام بخاری اور حضور علیہ السلام کے درمیان میں صرف 3 واسطے ہیں۔ بے شک یہ اعزاز ہے، لیکن یہ اعزاز اس سے پہلے لوگوں کو بھی ملا ہے، اس کے بعد کے لوگوں کو بھی حاصل ہے، ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے یہ اعزاز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ایسے یہ اعزاز امام ابو داود کا بھی ہے، صاحب نسائی کا بھی ہے، صاحب ابن ماجہ کا بھی یہ اعزاز ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اعزاز تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، ان کی بہت ساری احادیث وہ ہیں جسے وحدانیات کہتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ اور حضور علیہ السلام کے درمیان میں صرف ایک واسطہ ہے، وہ صحابی کا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ثنائیات بھی ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضور علیہ السلام کے درمیان میں صرف 2 واسطے ہیں، ایک تابعی کا ہے، ایک صحابی کا ہے۔ اسی طرح ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام محدثین پر اور تمام فقہا پر یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ تابعی ہیں، جبکہ یہ 6 کے 6 محدثین میں سے کوئی بھی تابعی نہیں ہے، اور چاروں فقہا میں سے ان کے علاوہ کوئی دوسرا تابعی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی سمجھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن سے ثلاثیات نقل کرتے ہیں، ان میں ایک ہے مکی بن ابراہیم جو 11 ثلاثیات نقل کر رہے ہیں، دوسرے ہیں ابو عاصم النبیل جو 6 ثلاثیات نقل کر رہے ہیں، تیسرے ہیں عبداللہ انصاری جو 3 ثلاثیات نقل کر رہے ہیں، چوتھے ہیں خلاد بن یحییٰ جو 1 ثلاثیات نقل کر رہے ہیں، اور 5ویں ہیں عصام بن خالد جو 1 ثلاثیات نقل
کر رہے ہیں، لیکن یہ پہلے تینوں جنہوں نے 20 ثلاثیات نقل کی ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کا شرف ہے، یہ تینوں کے تینوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور ان کی اس مجلس کے رکن تھے جو مل کر مسائل کو حل کرتے تھے، قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالتے تھے۔ تو دنیا کے اندر کوئی ایک بھی محدث ایسا نہیں گزرا جو بواسطہ یا بغیر واسطے کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد نہ ہو یا ان کے شاگردوں کا شاگرد نہ ہو۔ اب میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اسی بخاری کے اندر جو کتاب ہمارے سامنے ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں عن شعیب سے، اور وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اسی طرح یہ 6 معروف کتابوں کے محدثین روایت نقل کرتے ہیں ابو عاصم النبیل سے، وہ شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کا۔ اسی طرح یہ 6 کتابوں کے مصنفین حدیث نقل کرتے ہیں زبیر بن معاویہ سے، اور زبیر بن معاویہ شاگرد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی طرح یہ 6 کے 6 محدثین حدیث نقل کرتے ہیں امام وکی بن جراح سے، اور امام وکی بن جراح شاگرد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی طرح یہ 6 کے 6 محدثین حدیث نقل کرتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے، اور وہ شاگرد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کسی ایک محدث کو دیکھیں، خواہ وہ دوسری صدی کے اندر ہو، تیسری کے اندر ہو، چوتھی کے اندر ہو، پانچویں کے اندر ہو، چھٹی کے اندر ہو، جب آپ اس کی اسناد دیکھیں گے آگے چلتے چلتے وہ آپ کو ضرور نظر آئے گا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یا شاگرد ہے یا شاگردوں کا شاگرد ہے یا شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ کوئی نہ کوئی واسطہ آپ کو وہاں ضرور ملے گا۔ اس لیے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی شکر گزار ہیں۔ دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ ایک ہی کتاب نہیں لکھی جس کا چرچا ہے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کی سینکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ الادب المفرد یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، الضعفاء امام بخاری کی کتاب ہے، تاریخ کبیر امام بخاری کی کتاب ہے، تاریخ صغیر امام بخاری کی کتاب ہے۔ لیکن لوگ اس کو بخاری کہنے لگے ہیں۔ بخاری کسی کتاب کا نام نہیں ہے، نہ امام بخاری کا نام بخاری ہے، نہ کتاب کا نام بخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام اسماعیل ہے، ان کے دادا کا نام ابراہیم ہے، ان کے پردادا کا نام بردزبہ ہے۔ یہ بخارا شہر کے رہنے والے تھے، اس نسبت سے ان کو بخاری کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی یہ بات چلتی ہے کہ لاہور کے رہنے والے کو لاہوری کہتے ہیں، ملتان کے رہنے والے کو ملتانی کہتے ہیں، امریکہ کے رہنے والے کو امریکی کہتے ہیں، سعودیہ کے رہنے والے کو سعودی کہتے ہیں۔ تو یہ بخاری نسبت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس شہر کی طرف، ورنہ امام بخاری کا نام امام بخاری نہیں ہے۔ امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن بردزبہ یہ اس کا نام ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب کا بھی یہ نام نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ، یہ اس کا پورا اور صحیح اور کامل نام ہے۔ اس لیے کتاب کا نام بھی یاد ہونا چاہیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پورا نام یاد ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے اپنے کلام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کلام ہے اسے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں جو باب باندھا ہے وہ جہمیہ کے رد کے اندر باندھا ہے، اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ امت کے ہر فرد کے ذمہ 2 کام ہیں، لوگوں کو خیر کی بات بتانا، لوگوں کو شر سے بچانا۔ خیر کی بات بتانا بھی ضروری ہے، شر سے بچانا بھی ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں خیر کی بات بتائی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اخلاص ہوگا تو عمل قابل قبول ہوگا۔ آخر میں جو باب قائم کیا ہے وہ جہمیہ کے رد کے اندر، اہل باطل کے رد کے اندر قائم کیا ہے۔ تو اہل باطل کا رد کرنا یہ بھی دین کا اور شریعت کا حصہ ہے۔ جیسے خیر کی بات بتانا شریعت کا حصہ ہے، ایسے ہی غلط چیز سے روکنا یہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ اور باب قائم کیا ہے باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدُ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ پھر اس کے بعد حدیث لائے ہیں، اس کے اندر بیان کیا گیا قیامت کے دن ترازو لگیں گے۔ کچھ لوگ جو ہے عقل کے اندھے جو ہے وہ اس کے منکر تھے اس زمانے میں کہ ترازو نہیں لگیں گے، اس لیے کہ ترازو میں وہ چیز چلتی ہے،
وہ چیز تولی جاتی ہے جس کا وجود ہو. جو انسان عمل کرتا ہے اس کا وجود نہیں ہے، تلاوت کرتا ہے اس کا وجود نہیں ہے، ہم سبحان اللہ کہیں گے وجود نہیں ہے، نماز پڑھی ہے اس کا وجود نہیں ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے اس کا وجود نہیں ہے. جب وجود نہیں ہے تو وزن کیسے ہوگا؟ کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر باب باندھا. سب سے پہلے جو ہے قرآن پاک کی آیت لائے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ترازو لگائیں گے. پھر آگے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ ترازو کے اندر وزن ہوگا، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وزن بھی بہت زیادہ ہوگا. اب یہ ترازو کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کے علم میں ہے. اعمال کیسے تولیں گے؟ اللہ کے علم میں ہے. اللہ نے فرما دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا، ہم نے دل و جان سے اس کو قبول کر لیا. ہمارے ذمہ جو ہے وہ باریکیوں کے اندر پڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ذمہ صرف اتنا ہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام فرمائیں ہم اسے مان لیں اور دل و جان سے قبول کر لیں. آخر کے اندر وہ طالبات جنہوں نے یہ کتاب تو ہمارے شیخ سے پڑھی ہے اور مجھ سے انہوں نے جامعہ ترمذی پڑھی ہے، اب چونکہ بخاری کی آخری حدیث میں پڑھا رہا ہوں اس لیے میں اپنی سند کے ساتھ ان کو اجازت دیتا ہوں، بلکہ میری جتنی بھی اسناد ہیں چھپی ہوئی ہیں یہ نہیں چھپی ہوئی، ان تمام طالبات کو جو اس سال فاضل ہوئی ہیں اور ہماری وہ تمام فاضلات جو پہلے سے یہاں سے پڑھ کے جا چکی ہیں تمام کو اپنی تمام اسناد سے حدیث بیان کرنے کی اجازت دیتا ہوں. اور ایک سند جو ہے وہ اپنے سے لے کر حضور علیہ السلام تک وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ وہ برکت حاصل ہو جائے جو ہمارے اکابرین کے ہاں چلتی تھی. میں نے بخاری شریف پڑھی ہے اپنے شیخ و استاد مولانا محمد مالک کاندھلوی سے، اور اسی طرح مجھے اجازت ہے اس کو بیان کرنے کی اپنے شیخ اپنے استاد مولانا محمد سرفراز خان صفدر سے، اور اپنے شیخ مطلع الانوار سے، اپنے ایک اور شیخ محمد مجاہد الحسینی سے، اور ایک اپنے اور شیخ علاء الدین سے. میری یہ تمام اساتذہ کرام یہ شاگرد ہیں شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی کے، وہ شاگرد ہیں شیخ الہند کے، وہ شاگرد ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی کے، وہ شاگرد ہیں شاہ عبد الغنی کے، وہ شاگرد ہیں شاہ اسحاق کے، وہ شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز دہلوی کے، وہ شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ کے، اور وہ شاگرد ہیں ابو طاہر کردی کے، وہ شاگرد ہیں ابراہیم کردی کے، وہ شاگرد ہیں احمد القفاشی کے، وہ شاگرد ہیں احمد شنابی کے، وہ شاگرد ہیں محمد رملی کے، وہ شاگرد ہیں شیخ الاسلام زکریا انصاری کے، وہ شاگرد ہیں ابن حجر عسقلانی کے، وہ شاگرد ہیں ابراہیم تنوخی کے، وہ شاگرد ہیں احمد حجاز کے، وہ شاگرد ہیں حسین بن مبارک کے، وہ شاگرد ہیں عبد الاول ہروی کے، وہ شاگرد ہیں عبد الرحمن داودی کے، وہ شاگرد ہیں عبداللہ سرخسی کے، وہ شاگرد ہیں محمد بن یوسف الفروری کے، وہ شاگرد ہیں امام بخاری کے، امام بخاری شاگرد ہیں مکی ابن ابراہیم کے، مکی ابن ابراہیم شاگرد ہیں یزید بن ابی عبید کے، وہ شاگرد ہیں صحابی رسول سلمہ بن اکوہ کے، اور صحابی رسول شاگرد ہیں ڈائریکٹ اللہ کے رسول علیہ السلام کے. علم دین کی سند ہوتی ہے، ہر حدیث کی سند ہوتی ہے، پڑھانے والے سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک. یہ اعزاز جو ہے یہ صرف دینی علوم کو حاصل ہے، دنیاوی علوم کو یہ حاصل نہیں ہے. نہ آج تک ریاضی کی سند ہے اور نہ آج تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کسی اور سائنس کی سند ہے، نہ طب کی سند ہے، کسی چیز کی سند دنیا کے اندر موجود نہیں ہے سوائے قرآن پاک کی اسناد کے، سوائے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے. تو یہ دینی علوم جو ہے یہ سند سے آتے ہیں، اتصال سے آتے ہیں کہ کس نے کس سے سنا اس کے حالات لکھے گئے ہیں، کس نے کس سے سنا اس کے حالات لکھے گئے ہیں. جتنے لوگ احادیث بیان کرتے ہیں 50,000 سے زیادہ لوگوں کے حالات کو اہل علم نے جمع کر دیا ہے کہ یہ حدیث بیان کرنے والا راوی کیسا ہے، اس کی عدالت کیسی ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کا تقویٰ طہارت کیسا ہے، اس کے استاد کون تھے، اس کے شاگرد کون تھے، اس کا علاقہ کون سا تھا. ساری باتیں ان کی جمع کر دی ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کوئی آدمی آ کر دھوکہ دے اور کسی انسان کو خود بنا کر حدیث پیش کر دے اور اسے جو ہے راہ راست سے ہٹا کر غلط راستے پہ لگا دے. تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور فرمان رسول کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دینی علوم کو سیکھ کر عمل کرتے ہوئے سارے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں تمام سننے والے اپنی ماؤں بہنوں سے
اور اپنی بیٹیوں سے ایسے ہی سارے حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے حصول کے لیے وقف کر دیں، اس لیے کہ آخرت اسی سے بنے گی، اور آخرت کے نفع دین ہی کے اندر ہے، دنیا کی عزت بھی دین ہی کے اندر ہے، آخرت کے شان بھی دین ہی کے اندر ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیں اور اپنی بچیوں کو حافظہ بھی بنائیں اور ان کو قاری بھی بنائیں اور انہیں عالم اور عالمہ بھی بنائیں، انہیں مفتی اور مفتیہ بھی بنائیں، حتیٰ کہ ان کو داعیہ اور مبلغہ بھی بنائیں، تاکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ دین اور آپ علیہ السلام کی فرمائی ہوئی جو فضیلت ہے وہ ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ ایک حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمع او كما قال۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص سرسبز و شاداب رہے، خوش و خرم رہے، جس نے میری بات کو سنا، پھر اس کو محفوظ کیا، یاد رکھا، پھر اسے جیسے سنا تھا ویسے ہی آگے پہنچا دیا۔ اس لیے ہم بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی باتوں کو سیکھیں اور عمل کریں اور محفوظ کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کو پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں محبوب علیہ السلام کے پڑوس کے اندر جمع بھی فرمائے۔ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ سب حاضرین کو اپنے گھر کی حاضری بھی رب بار بار نصیب فرمائے، مدینہ منورہ کی حاضری بھی بار بار نصیب فرمائے، دنیا کے اندر بھی اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے، آخرت میں بھی بلند مقام عطا فرمائے۔ ہم اپنی دعا کے ساتھ آج کے اس سبق کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سبق کے اختتام کے بعد پھر ہماری مہمان خصوصی جو تشریف لائے ہیں وہ طال فاضلات کی رضا پوشی کریں گی اور انہیں جو ہے شیلڈیں پیش کریں گی اور انہیں جو ہے کتابوں کا تحفہ پیش کریں گی۔ اس کے بعد پھر ہماری محترمہ مہمان جو لمبا سفر کر کے آئی ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گی۔ تو سب سے گزارش ہے کہ اطمینان سے بیٹھیں، شور نہ کریں، پوری تقریب کے اندر اطمینان سے بیٹھیں، جم کر بیان سنیں اور پھر جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں تک پہنچانے کی اور پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔